بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بے شک کبریا نے عین وقت پر بہت بڑا کام کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں محاذرئی اور جنگی تیاریاں۔ اکابرین بھی اپنے طور پر تیاریاں کر چکے تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ گریٹ ایشورا سے متحد ہو کر ہمارے خلاف بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں۔ دوسری طرف گریٹ ایشورا بھی بھرپور منصوبہ بندی کر چکا تھا۔ فی الحال ہمیں اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ اس نے اپنے لوگوں کو سونیا کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی دوا ایجاد کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کیا کر رہا تھا ہم ابھی نہیں جانتے تھے۔ سیارے والوں کے آنے کے بعد ہی معلوم ہونے والا تھا آئندہ وہ کیسے کیسے ہنگامے برپا کرے گا۔ ادھر ہم اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گریٹ ایشورا سونیا کی سونگنے کی اس کا توڑ کر رہا تھا اور ہم اس توڑ کے مقابلے میں توڑ جوڑ کر رہے تھے۔ قدرت ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ آئندہ ہم آؤڈی مین کے ذریعے سیارے والوں کا سراغ لگا سکتے تھے۔ انسان غیر معمولی علوم اور صلاحیتیں حاصل کر کے خود کو غیر معمولی بنائے رکھنے کے لیے ہزار جتن کرتا ہے، طرح طرح کی تدبیریں اور ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر سلام اور ڈاکٹر ایکاک نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ دونوں انسانی جسم کے ہر حصے کی سرجری کے ماہر تھے۔ اس سلسلے میں نت نئے تجربات کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے تجربہ کیا تھا کہ سرجری کے ذریعے حواس خمسہ کو کس قدر تیز تر کیا جا سکتا ہے۔ وہ تمام حواس خمسہ پر تجربہ نہ کر سکے، ان میں سے صرف سننے کی حس پر تجربہ کیا اور اس میں کامیاب رہے۔ خرگوش کے کان اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ ہلکی سی آہٹ بھی سن لیتا ہے۔ اسی طرح ہرن دور سے آنے والے شکاریوں کی آہٹ پا لیتے ہیں۔ انہوں نے ایسے جانوروں کے حوالے سے کئی تجربات کیے۔ پھر ڈاکٹر ایکاک نے ڈاکٹر سلام کے ایک کان کا آپریشن کیا۔ وہ آپریشن ان کی توقع سے بڑھ کر کامیاب رہا۔ ڈاکٹر ایکاک نے پہلے 50 گز دور جا کر پھر 100 گز کی دوری پر پہنچ کر زیر لب کچھ کہنا شروع کیا۔ ڈاکٹر سلام اپنے بیڈ پر نیم دراز تھا، جو کچھ سن رہا تھا اسے لکھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ایکاک نے آ کر اس تحریر کو پڑھا، پھر خوش ہو کر کہا، میں بالکل یہی کہہ رہا تھا، تمہاری قوت سماعت حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹر سلام نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں کامیاب آپریشن کی مبارکباد دیتا ہوں۔ تقریباً 4 ماہ کے بعد ڈاکٹر ایکاک نے اپنے ساتھی کے دوسرے کان کا آپریشن کیا۔ دونوں کانوں کی ملی جلی سماعت اس قدر بڑھ گئی کہ 100 گز دور کے فاصلے پر ہونے والی دھیمی سرگوشی بھی ڈاکٹر سلام کو سنائی دینے لگی۔ 4 ماہ بعد ڈاکٹر سلام نے ڈاکٹر ایکاک کے دونوں کانوں کا باری باری آپریشن کیا۔ اس طرح دونوں ساتھیوں نے غیر معمولی قوت سماعت حاصل کر کے خود کو دوسروں سے مختلف بنا لیا۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی تھی اور ڈاکٹر بن کر طبی سرجری کے میدان میں نت نئے تجربات کرتے آئے تھے۔ ڈاکٹر سلام کے باپ دادا مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان تھا، لیکن ڈاکٹر ایکاک کے ساتھ بڑے مسائل تھے۔ جب وہ پیدا ہوا تو ایک مسلمان کا بیٹا تھا، لیکن پیدائش کے فوراً بعد وہ عیسائی کا بیٹا کہلانے لگا، کیونکہ اس کے باپ نے دین اسلام سے پھر کر عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور اس وقت مشہور و معروف فلمی ڈائریکٹر کے نام پر اپنا نام الفریڈ ہچکاک رکھ لیا تھا۔ اس کی ماں سلمہ یزدانی بدستور مسلمان تھی۔ اسلامی قانون کے مطابق دین سے پھرنے والے شوہر سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا نام اسلامی رکھنا چاہتی تھی، لیکن ہچکاک نے کہا، ایک عیسائی باپ کا بیٹا ہے، اس کا نام ایکاک رکھا جائے گا۔ سلمہ یزدانی غیر مسلم شوہر سے علیحدہ ہو کر ڈاکٹر سلام کی والدہ کے پاس آ گئی تھی، اسی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ شکاگو کی عدالت نے فیصلہ سنایا کہ بیٹے پر باپ کا حق ہے، چونکہ وہ عیسائی ہے اس لیے بیٹے کا نام بھی باپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ مسلمان ماں اس کی پرورش 5 سال تک کرے گی، اس کے بعد بیٹے کو عیسائی باپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سلمہ نے اس فیصلے پر صبر کر لیا، کیونکہ 5 برس کے بعد بیٹا جدا ہو کر اپنے عیسائی باپ کے ساتھ اس کے پڑوس میں رہنے لگا تھا۔ دوری کے باوجود قربت تھی، ماں بیٹا دن رات ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ سلام اور ایکاک کی مائیں سگی بہنوں کی طرح ایک ہی چھت کے نیچے رہتی تھیں۔ ان کے بیٹے بھی اپنی ماؤں کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہ دوستی اور تعلقات عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتے رہے تھے۔ ایکاک بہت ذہین اور حساس تھا، اپنی ماں کی مظلومیت اور باپ کے بدلتے ہوئے مزاج کو اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ ہچکاک اس سے کہتا تھا، بے شک اپنی ماں سے محبت کرو، اسے ملتے رہا کرو، لیکن تم عیسائی باپ کے بیٹے ہو۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان بہت ہی خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں، کبھی عیسائیوں کے دوست اور خیر خواہ بن کر نہیں رہتے، برا وقت آنے پر زبردست دھوکہ دیتے ہیں۔ ایکاک نے کہا، مگر انہوں نے میری ماں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ آپ کے مذہب بدلنے سے ممی پرائی ہو گئی۔ اسلام کی ممی اور پاپا ان سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میں پچھلے 20 برسوں سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ اس نے کہا، تم درست کہتے ہو، وہ اس لیے تمہاری ممی سے بہت محبت کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، لیکن مجھ سے اور تم سے دل ہی دل میں نفرت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں عیسائی ہیں۔
ایک آگ نے کہا پتہ نہیں میں عیسائی ہوں یا مسلمان، اس ملک کا قانون آپ کی حمایت میں کہتا ہے میں عیسائی کا بیٹا ہوں اس لیے عیسائی ہوں، اور میری ممی کہتی ہیں کہ جب ان کے پیٹ میں آیا تو میرا باپ مسلمان تھا، میں ایک مسلمان کے نطفے سے ہوں۔ اشکاق نے کہا اب وہی مسلمان ایک عیسائی ہے اور تم اس کے بیٹے ہو۔ ماں کی طرف سے قدرتی حالات کچھ کہتے ہیں، باپ کی طرف سے دنیاوی قانون کچھ اور کہتا ہے۔ میں نہ تو ادھر کا ہوں نہ ادھر کا، بیچ میں پھانسی کے پھندے کی طرح لٹکا ہوا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم میرے بیٹے ہو اور تمہیں عیسائی بن کر رہنا ہے۔ میں بالغ ہو چکا ہوں، اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے نہ مسلمان ہوں نہ عیسائی ہوں، میرا ایک نیا مذہب ہے اور وہ مذہب ہے انسانیت۔ میں ہوں، آپ ہیں اور ممی ہیں، ہم تینوں انسانیت کے رشتے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو محبتیں دے سکتے ہیں۔ میرے اندر کی انسانیت کہتی ہے نہ ماں کی طرف سے مسلمان بن کر آپ سے نفرت کروں گا، نہ باپ کی طرف سے عیسائی بن کر ماں سے نفرت کروں گا۔ میری انسانیت آپ سے، ممی سے اور ساری دنیا سے محبت اور صرف محبت سکھاتی ہے۔ وہ اپنے دوست سلام سے کہتا تھا ہم کتنے ذہین ہیں، چاند تک پہنچ جاتے ہیں، اور کتنے مجبور ہیں کہ اپنی ذہانت سے تمام دنیا والوں کو محبت کرنا نہیں سکھا سکتے۔ سلام نے کہا بے شک ہماری دنیا میں مذہب اس لیے آئے ہیں کہ وہ انسان کو اچھی باتیں، اچھے اعمال سکھائے۔ اگر تمام انسانوں کے اعمال اچھے ہو جائیں تو ہماری دنیا میں نفرت نہ رہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ دنیا دھوپ چھاؤں سے، پھول اور کانٹوں سے، محبت اور نفرت سے گزرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ نقصان اٹھا کر، زخم کھا کر عقل آتی ہے کہ سلامتی کا راستہ محبت ہے، صرف محبت۔ ایک آگ نے کہا کہ ہم نفرت، جنگ اور دہشت گردی کو کم نہیں کر سکتے، ہماری جیسی سوچ اور نیک ارادے رکھنے والے یہی کر رہے ہیں، مگر نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اگر ہمارے پاس غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی تو ہم ان کے ذریعے شرپسندوں تک پہنچ کر انہیں شرپسندی سے باز رکھتے، انہیں نفرت اور عداوت سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیتے۔ وہ دونوں انتہائی قابل ڈاکٹر بننے کے بعد علاج معالجے کے سلسلے میں بڑے بڑے سائنسدانوں اور حکمرانوں سے ملتے رہے، یہی دیکھتے رہے کہ نفرتوں کی بنیاد پر سیاست کی جائے تو ایک دوسرے سے عداوتیں پیدا کرنے والی حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔ انہوں نے 5 برس پہلے ہماری دنیا میں سیارے والوں کو آ کر جارحانہ انداز اختیار کرتے دیکھا تھا۔ ان کے دماغوں میں یہ بات نقش ہو گئی تھی کہ بیرونی جارحیت سے اور اندرونی عداوتوں سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کا حصول لازمی ہے۔ وہ صرف قابل ڈاکٹر بن کر اپنی دنیا میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات ان کے اندر اس قدر رچ بس گئی تھی کہ انہوں نے اگلے 3 برسوں کی جدوجہد کے بعد غیر معمولی قوت سماعت حاصل کرنے کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ وہ دونوں 36 برس کے جوان تھے، کوئی نشہ نہیں کرتے تھے، ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے محفوظ رہنے کے لیے یوگا کی مشقیں کرتے تھے، اکابرین اور سیارے والوں کے متعلق خفیہ طور پر معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر ایکاگ واشنگٹن آ گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر اسلام لندن پہنچا ہوا تھا۔ وہاں کے بہت ہی سینئر ڈاکٹر اور سرجن تسلیم کی جاتے تھے۔ سرکاری عہدیدار اور آرمی کے افسران علاج معالجے کے سلسلے میں انہیں طلب کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس خصوصی اجازت نامے تھے جن کے ذریعے وہ حکومت اور آرمی کے کسی بھی شعبے میں بوقت ضرورت پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہاں مطلوبہ افراد کے آس پاس 200 گز کی دوری پر رہ کر بھی ان کی اہم اور خفیہ باتیں سنتے رہتے تھے۔ وہ فون کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے، لندن اور واشنگٹن سے حاصل ہونے والی خفیہ باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتے رہتے تھے۔ موجودہ معلومات کے مطابق سیارے کے لوگ ایک طویل عرصے کے بعد ہماری دنیا میں آنے والے تھے۔ انہوں نے کانفرنس ہال سے باہر ذرا دور رہ کر اکابرین کی باتیں سنی تھی۔ یہ معلوم کیا تھا کہ میں نے گریٹ ایشورا بن کر انہیں دھوکہ دیا ہے۔ پھر انہیں یہ بھی علم ہوا کہ دھوکہ حقیقت میں بدل گیا ہے۔ گریٹ ایشورا سچ مچ اکابرین کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ جرمنی، فرانس، انگلینڈ اور امریکہ میں اپنی حکومت قائم کرے گا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں اکابرین کمزور ہیں، وہ ان پر بڑی آسانی سے غالب آ سکتا ہے۔ وہ دونوں دوست بڑی خاموشی اور حکمت عملی سے اہم معلومات حاصل کر رہے تھے۔ پھر انہیں پتہ چلا اکابرین نے گریٹ ایشورا سے دوستی یا سمجھوتا کر لیا ہے، اس سے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں۔ ڈاکٹر سلام نے فون کے ذریعے کہا ایکاگ، یہ یہودی اور عیسائی بہت ہی خود غرض اور موقع پرست ہیں، مسلمانوں کو کچلنے، انہیں کمتر بنائے رکھنے کے لیے سیارے سے آنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا انہیں یہودی اور عیسائی نہ کہو، یہ بھی نہ کہو کہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ مذہبی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، صرف اپنے اپنے ملکوں اور اپنی اپنی حکومت کو بچانے کی خاطر دنیا کے 3 حصوں پر سیارے والوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر سلام نے کہا بات ایک ہی ہے، میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں اور تم اپنے انداز سے کہہ رہے ہو۔ وہ بولا بات ایک نہیں ہے، اگر تم اسے مذہبی جنگ کہتے ہو تو پھر مسلمانوں کی فتح ہو چکی ہے، وہ یہودی اور عیسائیوں پر غالب آ چکے ہیں، تمام اکابرین ان سے خوفزدہ رہتے ہیں، تب بھی تو ایک بیرونی طاقت سے دوستی اور سمجھوتا کر رہے ہیں۔
وہ ایک ذرا توقف سے بولا، میرے دوست یہ تسلیم کر لو، ہماری دنیا کے حکمران صرف اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چلو یہی صحیح، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مسلمان ٹیلی پیتھی جانے والے متحدہ مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، انہیں خبر بھی ہے یا نہیں۔ پچھلے 2 برسوں میں دیکھا ہے سونیا اور فرحات بہت تیز رفتار رہے ہیں، ہم سے پہلے اہم معلومات حاصل کر لیتے ہیں، وہ بے خبر نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر سلام نے کہا، پھر بھی چاہتا ہوں لندن سے پیرس چلا جاؤں، وہاں بابا صاحب کے دائرے کا کوئی نہ کوئی فرد یا ٹیلی پیتھی جاننے والا ضرور ہوگا، میں ان کے ذریعے سونیا اور فرحات کی باتیں سن سکوں گا۔ تم بہتر سمجھتے ہو تو پیرس چلے جاؤ، مگر محتاط رہنا، کبھی سونیا، فرحات یا ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی نظروں میں نہ آنا۔ انہوں نے طے کیا تھا کابرین کی نظروں میں نہیں آئیں گے، نہ کبھی ہم سے براہ راست رابطہ قائم کریں گے۔ ایک کاک کا کہنا تھا، مسلمان بھی آخر انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ غلطیاں کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پچھلی بار میں نے گریٹ شرارہ بن کر اکابرین کو دھوکہ دیا تھا، اس بات سے ایک کاک کو اختلاف تھا۔ ان دوستوں کا خیال تھا اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ بات سیارے والوں تک نہ پہنچتی۔ گریٹ اشرارہ اس پہلو سے کبھی نہ سوچتا کہ وہ مسلمانوں کو نہ صحیح ان اکابرین کو تو کچل سکتا ہے، ان کے علاقوں پر قبضہ جما سکتا ہے۔ ایسی دھمکیاں ملنے کے باعث اکابرین مزید کمزور پڑ گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر برتری حاصل کرنے اور اپنے اپنے ممالک میں اقتدار قائم رکھنے کے لیے گریٹ شرارہ سے دوستی کر لی تھی، اس کے اتحادی بن گئے تھے۔ میں بابا صاحب کے دائرے سے نکل کر اپنے بیٹے کبریا کے پاس پیرس آ گیا تھا۔ وہیں جھیل کے کاٹیج میں آؤڈی مین کا قیام تھا۔ کبریا نے اسے اپنا تابعدار بنا کر آزاد چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ذہن سے برین ماسٹر کی باتوں کو مٹا کر یہ ہدایات نقش کر دی تھی کہ آئندہ وہ شراب نہیں پیے گا، کوئی نشہ نہیں کرے گا۔ ایک مخصوص لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا۔ ہمارا خیال تھا برین ماسٹر ابھی سیارے میں ہے، گریٹ ایشورا کا دوست راست بنا ہوا ہے، مگر کسی بھی مرحلے پر سیارے سے نکل کر ہماری دنیا میں واپس آ سکتا ہے۔ وہ جب بھی واپس آتا اپنے دستے راست آؤڈی مین سے ضرور رابطہ کرتا، اس لیے کبریا نے اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا۔ بے باک مومن لندن میں تھا، میں نے اسے بلایا۔ وہ فوراً ہی خیال خوانی کے ذریعے حاضر ہو کر بولا، یس پاپا، حکم کریں۔ میں نے پوچھا، تم اپنے سسر برین ماسٹر کے دستے راست آؤڈی مین کے متعلق کیا جانتے ہو؟ یس پاپا، بہت کچھ جانتا ہوں۔ کبریا نے اسے ٹریس کر کے اپنا تابعدار بنا لیا ہے۔ گڈ نیوز۔ اس کے اندر پہنچنے کے لیے مخصوص لب و لہجے کو ذہن نشین کرو اور وہاں آتے جاتے رہو، اس کی نگرانی کرتے رہو۔ کبریا اور الپا بھی یہی کرتے رہیں گے۔ کبریا نے اسے آؤڈی مین کے اندر پہنچا دیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، پاپا، میری معلومات کے مطابق لندن سیکرٹ سروس کا چیف کل صبح کی فلائٹ سے پیرس پہنچ رہا ہے، یہاں کے سیکرٹ سروس کے چیف سے ملاقات کرے گا، ان کے درمیان کچھ اہم معاملات طے ہونے والے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ اہم معاملات کیا ہیں؟ سوری پاپا، وہ چیف یوگا میں مہارت رکھتا ہے، ہم خیال خوانی کے ذریعے کچھ معلوم نہیں کر سکیں گے۔ ایسے وقت آؤڈی مین ہمارے ساتھ آیا ہے، اگر وہ کسی طرح لندن یا پیرس کے چیف کی آواز سن لے تو ہمیں بہت کچھ بتا سکے گا۔ میں نے کہا، کبریا کے ساتھ پلاننگ کرو، کل صبح جب وہ فلائٹ یہاں پہنچے گی تو آؤڈی مین کو ایئرپورٹ پہنچایا جائے گا، وہ وہاں رہ کر امیگریشن کاؤنٹر والوں کی باتیں سنتا رہے گا، وہیں چیف کی آواز بھی سن سکے گا۔ بے باک مومن نے کہا، چیف کے ساتھ اس کے چند ماتحت آ رہے ہیں، میں ان کے اندر پہنچ سکتا ہوں۔ ایئرپورٹ میں کسی ماتحت کے ذریعے چیف سے باتیں کروں گا تو آؤڈی مین بڑی آسانی سے اس کی آواز سن سکے گا، پھر ہماری نگرانی میں تعاقب کرتا ہوا اس کی رہائش گاہ یا سیکرٹ سروس کے دفتر تک پہنچ سکے گا، وہاں دوسرے چیف کی بھی باتیں سنتا رہے گا۔ بے باک مومن اپنی وائف اینا کے ساتھ ایک کینڈل لائٹ ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ میز پر تھے، وہ سر جھکائے آنکھیں بند کیے خیال خوانی میں مصروف تھا۔ میز کی دوسری طرف اینا بیٹھی سوپ پی رہی تھی، رہ رہ کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے انتظار تھا وہ خیال خوانی سے فارغ ہوگا تو اس سے باتیں ہوں گی۔ وہ ایسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جیسے آنکھیں بند کیے عبادت میں مصروف ہو، وہ کسی کی ترجیم رہی تھی، آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو چور نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہاں سبھی اپنی اپنی میز پر کھانے کے ساتھ ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ کینڈل لائٹ کی دھیمی دھیمی روشنی میں سبھی سائے کی طرح دکھائی دے رہے تھے، وہ سائے موم بتیوں کی روشنی میں ذرا ذرا سے جھلک رہے تھے۔ ڈاکٹر سلام ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا کھانے میں مصروف تھا، اس نے ایک دو بار بے باک مومن کی طرف دیکھا تھا۔ پہلے تو ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ جو آنکھیں بند کیے سر جھکائے بیٹھا ہے یقیناً کوئی کٹر عیسائی ہے، کھانے سے پہلے مختصر سی بات کر رہا ہے اور اپنے خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، لیکن جب جب اس پر نظر جا رہی تھی وہ اسی حالت میں پایا جا رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی عورت کچھ بے چین سی دکھائی دے رہی تھی۔ تب ڈاکٹر سلام کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بعض خیال خوانی کرنے والے اکثر اسی حالت میں سر جھکائے آنکھیں بند کیے آس پاس کی دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔
اگرچہ بے-باک مومن چلتے پھرتے خیالخوانی کرنے کا عادی تھا، لیکن مجھ سے اتنی عقیدت تھی کہ میرے پاس حاضر ہوتے ہی وہ آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا کرتا تھا، جبکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تب اس نے اپنے ذہن کو اور اپنی غیر معمولی قوت سماعت کو ان کی طرف مائل کیا۔ ایسے وقت اینا دھیمی سرگوشی میں کہہ رہی تھی، پلیز مومن، لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، میں تمہاری موجودگی میں بھی یہاں تنہا بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر آس پاس نظریں دوڑائیں، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، سب اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتیں کرنے اور کھانے پینے میں مصروف تھے۔ ایک ڈاکٹر سلام ہی تھا جو کچھ فاصلے پر بیٹھا اب ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بے-باک مومن نے کہا، سوری اینا، تم جانتی ہو پاپا جب بلاتے ہیں تو میں سر کے بل وہاں پہنچ جاتا ہوں، جب تک وہ اجازت نہیں دیتے واپس نہیں آتا۔ اینا نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم تو خیال خوانی کے دوران آنکھیں کھلی رکھتے ہو، ابھی ایسا لگ رہا تھا مراقبے میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اس نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، مگر کیا کروں، پاپا نے بہت عرصے بعد مخاطب کیا تھا۔ میں بے اختیار سر جھکائے آنکھیں بند کیے ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پھر ایک بار سوری کہتا ہوں، کیا تم نے کھانے کا آرڈر دیا ہے؟ کیا اکیلے بیٹھ کر کھاتی اور تماشا بنتی رہتی؟ وہ مسکرا کر بولا، میری جان، میں سوری کہہ رہا ہوں، اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، پلیز اپنی پسند کے مطابق آرڈر دو۔ اینا ایک ویٹر کو بلا کر آرڈر دینے لگی۔ ادھر ڈاکٹر اسلام سوچ رہا تھا، یہ خیال خوانی کرنے والا کون ہے؟ اس عورت نے اسے بے-باک کہہ کر مخاطب کیا ہے، یہ تو اردو فارسی کے الفاظ ہیں، کیا یہ شخص مسلمان ہے؟ ڈاکٹر سلام کھانا بھول گیا تھا، ان کی طرف دیکھ کر سوچ رہا تھا، یہ بھی کس شخص کو پاپا کہہ رہا تھا؟ اس پاپا سے کتنی عقیدت ہے کہ خیال خوانی کے ذریعے وہاں پہنچتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں، سر جھکا لیا تھا۔ ڈاکٹر سلام اور ڈاکٹر ایکاق کو میرے اور سونیا کے بارے میں خاصی معلومات حاصل تھیں۔ وہ جانتے تھے میرے دو بیٹے پارس اور پورس ٹیلی پیتھی نہیں جانتے ہیں، اس کے باوجود خیال خوانی کرنے والے دشمنوں پر بھاری پڑتے ہیں۔ میری بیٹی اعلیٰ بی بی اور فالی کبریا اور الپا کے بارے میں بھی جانتے تھے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ بے-باک مومن، فرمان اور ٹونی جے بھی میرے بچوں جیسے ہیں، اور وہ سب مجھے پاپا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اینا نے کھانے کا آرڈر دینے کے بعد پوچھا، پاپا نے بڑے عرصے کے بعد بلایا ہے، کیا کوئی خاص معاملہ درپیش ہے؟ ہاں، تمہارے ڈیڈی بریڈ ماسٹر کا ایک دستے راست آؤڈی مین ہے۔ یہ آؤڈی مین کوئی نام تو نہیں ہے، کیا تم کسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولا، وہ غیر معمولی قوت سماعت رکھتا ہے، اس کے کان اتنے تیز ہیں کہ 5 کلومیٹر تک کسی کی بھی باتیں سن لیتا ہے۔ ڈاکٹر سلام سن رہا تھا اور حیرانی سے دیدے پھیلائے بے-باک مومن کو دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، یعنی اس دنیا میں ہمارے علاوہ بھی کوئی غیر معمولی قوت سماعت رکھتا ہے، مگر وہ ہم سے زیادہ تیز ہے۔ ڈاکٹر سلام کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ بے-باک مومن اینا سے کہہ رہا تھا، کبریا نے اسے ٹریپ کر کے اپنا تابعدار بنا لیا ہے، پاپا کہہ رہے تھے مجھے بھی آؤڈی مین کے اندر رہ کر اس کی نگرانی کرنا چاہیے۔ کبریا کا نام سنتے ہی ڈاکٹر سلام سمجھ گیا کہ بے-باک مومن کا تعلق مجھ سے ہے، اب تک مجھے پاپا کہتا آ رہا ہے۔ وہ اینا سے کہہ رہا تھا، یہاں سے ایک سیکرٹ سروس کا چیف کل صبح پیرس جائے گا اور وہاں کے چیف سے ملاقات کرے گا۔ ڈاکٹر سلام نے گہری سانس لی، وہ بھی اسی چیف کے تعاقب میں کل پیرس جانے والا تھا۔ اس نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایک عمارت کے قریب رہ کر وہاں کے اعلیٰ افسران کی باتیں سنی تھی۔ ایک میٹنگ میں یہ طے پا گیا تھا کہ ان کے چیف کو کل صبح کی فلائٹ سے پیرس جانا ہے۔ وہاں کے سیکرٹ سروس ڈپارٹمنٹ میں جرمنی، پیرس، انگلینڈ اور امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار پہنچ رہے ہیں۔ وہ سب بھی سیارے والوں کے سلسلے میں کچھ اہم معاملات طے کریں گے۔ وہ سوچ رہا تھا اور بے-باک مومن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اینا نے پوچھا، تم اس چیف کے اندر پہنچ کر معلوم نہیں کر سکتے کل پیرس میں کیا ہونے والا ہے؟ اس نے انکار میں ساری لا کر کہا، صرف لندن کا وہ چیف ہی نہیں، پیرس میں جو اعلیٰ عہدیدار کل پہنچ رہے ہیں وہ بھی یوگا میں مہارت رکھتے ہیں۔ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے نہ ان کے اندر پہنچ پائیں گے نہ ان کی خفیہ باتیں سن پائیں گے۔ اینا نے پوچھا، کیا وہ آؤڈی مین ان کی باتیں سن لے گا؟ اس نے کہا، ہاں، قدرت ہم پر مہربان ہے، ایسے وقت آؤڈی مین ہمارے ساتھ آیا ہے، ہم اس کے ذریعے ان کے تمام خفیہ باتیں سن سکیں گے۔ 2 ویٹر ان کے سامنے کھانے کی ڈش لا کر رکھ رہے تھے۔ ایک ویٹر نے ڈش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے ہوٹل کا اسپیشل آئٹم ہے، آپ اسے چکھ کر دیکھیں، بہت ہی لذیذ پائیں گے۔ بے-باک مومن نے کہا، آل رائٹ، اگر یہ واقعی لذیذ ہوا تو ہم اور آرڈر دیں گے۔ وہ ویٹر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے کھانا شروع کیا۔ اس ڈش میں چکن جلفریزی جیسا سالن تھا۔ انہوں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کھانا شروع کیا۔ اینا نے پہلا لقمہ چباتے ہی کہا، واقعی بہت ہی لذیذ ہے۔ بے-باک مومن نے لقمہ چباتے ہوئے تائید میں ساری لایا۔ ادھر ڈاکٹر اسلام انتظار کر رہا تھا کہ ان کی باتوں سے مزید کچھ معلومات حاصل ہو سکیں گی، لیکن وہ بڑے مزے سے کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ 1 منٹ کے اندر ہی اچانک صورتحال تبدیل ہو گئی۔ پہلے اینا نے کمزوری محسوس کی، پریشان ہو کر بے-باک مومن سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے ہی وہ پریشان ہو کر بولا، سم تھنگ از رانگ ہیئر، اس ڈش میں کوئی گڑبڑ ہے، کیا تم بھی کمزوری محسوس کر رہی ہو؟
اس نے ہاں کے انداز میں ساری لا کر کہا۔ بےباک نے اچانک ہی اٹھ کر بلند آواز میں کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین لسن ٹو می، یہ ڈش جو ہمیں کھانے کو دی گئی ہے اس میں کچھ ملا ہوا ہے، ہم بے حد کمزوری محسوس کر رہے ہیں، آپ کی امداد کی ضرورت ہے، پلیز ہمیں کچھ ہو جائے تو فوراً ہاسپٹل پہنچا دیں۔ کتنے ہی لوگ ان کی طرف آنے لگے۔ ڈاکٹر سلام بھی اس طرف دوڑتا ہوا آیا۔ بےباک مجھے مخاطب کرنا چاہتا تھا مگر کمزوری کے باعث خیال خوانی نہ کر سکا، فوراً ہی فون نکال کر نمبر پنچ کرنے لگا۔ چند سیکنڈ میں ہی مجھ سے رابطہ قائم ہو گیا، لیکن فون کو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر گر پڑا۔ وہ چکرا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔